جب مجھ سے پوچھا گیا تو میں نے صاف منع کر دیا، میں ولی سے شادی نہیں کروں گی۔ کیوں؟ 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 ہر طرف سے مجھ پر اس لفظ کی سنگ باری کیوں ہونے لگی ہے؟ اس نے سنا تو دندناتا ہوا میرے کمرے میں چلا آیا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ کون سا؟ یہ یکسر انجان بن گئی۔ دیکھو، میں ادھر ادھر کی باتوں میں الجھنا نہیں چاہتا۔ صاف صاف بتاؤ، تم نے شادی سے انکار کیا ہے؟ میں براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، ہاں۔ کیوں؟ صبح سے ہر فرد یہ لفظ کئی بار دہرا چکا تھا اور میں خاموش تھی، اور وہ اب بھی اس لفظ کے بعد منتظر کھڑا تھا۔ تم میرے انکار کی وجہ اچھی طرح جانتے ہو ولی، میں تمہارے منہ سے سننا چاہتی ہوں۔ ارے، میں استہزائیہ انداز میں ہنسی۔ مجھے تمہاری ذات سے منسوب داستانیں دہرانے کا شوق نہیں۔ سونیا، تم اچھی طرح جانتی ہو میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور باقی سب دل لگیاں۔ میں اس کی بات کاٹ کر بولی، نہیں، دل لگیاں بھی نہیں ہیں۔ پھر تم کیا نام دو گے اسے؟ کوئی نام نہیں، قدرے توقف کے بعد بولا۔ نام جذبوں کو دیے جاتے ہیں، اور جب کوئی جذبہ ہی نہ ہو تو تم خواہ کچھ بھی کہو۔ میں پھر بول پڑی، میں بہرحال فیصلہ کر چکی ہوں۔ یوں بنا سوچے سمجھے فیصلہ مت کرو سونیا۔ وہ قدم بڑھا کر میرے سامنے آ کھڑا ہوا۔ تم سے کس نے کہا میں نے سوچے سمجھے بنا فیصلہ کیا ہے؟ ایک بار پھر سوچ لو۔ تم کہتے ہو تو سوچ لوں گی، ورنہ میں اس کی ضرورت نہیں سمجھتی۔ میں نے گویا اس پر احسان کیا۔ اپنی ہر سوچ کا اختتام اس بات پر کرنا، میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں، اور فیصلہ کرتے وقت یقین کی دوڑ ہاتھ سے مت چھوڑنا۔ میرے سارے جذبے تمہارے لیے ہیں، اس نے کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ یقین ہی تو نہیں رہا ولی، میں نے سوچا اور کھڑکی کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ اندھیروں نے بڑھ کر اجالے کا دامن تھام لیا تھا، اور اب انہیں اپنی آغوش میں سمیٹتے جا رہے تھے۔ کچھ اندھیرے میرے اندر بھی اتر آئے تھے، جنہوں نے میرے راستوں کو بے نشان کر دیا تھا۔ میں کیا کروں؟ میرے اندر آزردگی سمٹ آئی۔ وہ اب صرف مجھ سے محبت کا دعویٰ کر رہا تھا، اور میں اس کا یقین کھو بیٹھی تھی، اور یہ یقین کی ڈوریوں ہی تو نہیں میرے ہاتھوں میں سے چھوٹی تھی۔ اس نے خود ہی تو قدم قدم پر جھٹکے دیے تھے کہ ڈور میرے ہاتھوں سے پھسلتی چلی گئی تھی۔ سونیا، ندا نے کمرے میں آتے ہی لائٹ آن کر دی۔ یوں اندھیرے میں کیوں کھڑی ہو؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، بس یوں ہی ذرا سی گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ میرے چہرے پر جانے کیا بات تھی کہ وہ پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں، میں بیزاری سے کہتے ہوئے پھر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ سنو، بڑی اماں کھانے کے لیے بلا رہی ہیں، اس نے وہیں کھڑے کھڑے کہا، اور میں نے یوں ہی رخ موڑے ہوئے جواب دیا، مجھے بھوک نہیں ہے۔ کیوں؟ ندا، میں چیخ پڑی۔ میں تنگ آ گئی ہوں یہ لفظ سنتے سنتے۔ ہر بات میں کیوں؟ کیا ضروری ہے ہر بات کی وضاحت کرتی پھروں؟ سونیا، میں نے ایسی کوئی بات تو نہیں کی کہ جو تم خفا ہو رہی ہو۔ اسے میرے بدلتے موڈ پہ حیرت تھی۔ میں نے خاموش رہنا مناسب سمجھا۔ تم اپنے بدلتے فیصلے سے خود ہی مطمئن نہیں ہو، ظاہر ہے غلط فیصلہ جو کر رہی ہو۔ وہ جاتے جاتے کہہ گئی، سب مجھے ہی الزام دیں گے۔ میں سوچتی ہوئی کمرے سے نکل آئی۔ مجھے معلوم تھا بڑی اماں باری باری سب کو میرے پاس بھیج کر کھانا نہ کھانے کی وجہ دریافت کروائیں گی، اور آخر میں خود چلی گئی۔ اسی لیے میں کسی اور کے آنے سے پہلے ہی ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ بڑی اماں ندا سے میرے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ میں آ گئی ہوں بڑی اماں، میں ندا سے پہلے ہی بول پڑی، اور اپنی مخصوص کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ وہ میرے سامنے ہی بیٹھا تھا، اپنے تئیں میری آمد کو نظر انداز کیے، لیکن میں جانتی ہوں اس کا روم روم میری طرف متوجہ ہے۔ اسی لیے میں نے بھی کسی انداز سے یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میں اندر سے کتنی ڈسٹرب ہوں۔ کھانا کھاتے ہوئے ندا سے باتیں کی، عالیہ اور کرن کی چھیڑ چھاڑ میں بھی حصہ لیا، یہاں تک کہ فیضی کی شرارتوں کا بھی برا نہیں مانا۔ گویا اپنے ہر انداز سے یہی ظاہر کیا مجھے اپنے فیصلے پر کوئی ملال نہیں، اور جب اٹھنے لگی تو اسے مخاطب کیا، ولی
تم نے کل مجھ سے نازیہ حسن کا کیسٹ لیا تھا، وہ پلیز کھانے کے بعد مجھے واپس کر دینا۔ اور اس کے جواب کے انتظار کیے بغیر میں کمرے سے نکل آئی۔ کتنا مشکل ہے سب کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دینا۔ میں کمرے میں آتے ہوئے سوچا اور دوسری کیسٹیں اٹھا کر دیکھنے لگی، حالانکہ اس وقت میرا کیسٹ سننے کا بالکل موڈ نہیں تھا۔ ایک تو میں نے محض ولی کو مخاطب کرنے کی خاطر کیسٹ کی بات کر دی تھی، دوسرے اب یہ بھی جانتی تھی کہ کچھ دیر بعد وہ کیسٹ واپس کرنے کے بہانے میرے پاس ضرور آئے گا، اور وہ آ گیا۔ شکریہ۔ اس کے ہاتھ سے کیسٹ لے کر میں نے اب جاؤ کا انداز اپنا لیا۔ وہ کچھ دیر کھڑا میری طرف دیکھتا رہا، پھر خلاف توقع کچھ کہے بغیر واپس چلا گیا۔ میں کیسٹ لگا کر آواز دھیمی کرتے ہوئے ایزی چیئر پر آ بیٹھی۔ میرا ذہن الجھنے لگا تھا، گو کہ مجھے کچھ نہیں سوچنا تھا۔ جو فیصلہ کر چکی تھی وہی آخری تھا، اور میں اس میں کسی قسم کی گنجائش نہیں چاہتی تھی۔ پھر بھی ذہن الجھا جا رہا تھا۔ جانے کتنی دیر ہو گئی اور میں اسی طرح بیٹھی تھی جب ندا نے میرے کمرے میں جھانک کر دیکھا اور مجھے بیٹھے دیکھ کر اندر چلی آئی۔ ہم سمجھے شاید تم سو گئی ہو۔ میں نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ہاں، ہم سب وہاں کمرے میں بیٹھے ہیں، تم بھی آ جاؤ۔ نہیں، اب میں سوؤں گی، ابھی تک تو سوئی نہیں، اور تمہاری آنکھوں میں نیند بھی نہیں ہے۔ چلو آؤ۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر اٹھا دیا۔ میں نے مزید انکار کرنا مناسب نہیں سمجھا اور اس کے ساتھ چل پڑی۔ حال کمرے میں سب قالین پر بیٹھے کارڈز کھیل رہے تھے۔ صبح چھٹی تھی، اس لیے سب اطمینان سے بیٹھے تھے، اور میں بھی ان میں شامل ہو گئی۔ ندا، تم تو غالباً چائے بنانے گئی تھی، فیضی ندا کو بیٹھتے دیکھ کر کہنے لگا تو وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے، میں تو بھول ہی گئی، اصل میں سونیا کے کمرے کی لائٹ جلتی دیکھ کر میں اس کے پاس چلی گئی اور اسے یہاں لانے کے چکر میں بھول ہی گئی۔ چلو تو اب بنا لاؤ۔ ہاں، جا رہی ہوں۔ وہ جلدی میں چلی گئی تو فیضی مجھ سے پوچھنے لگا، تم اکیلے بیٹھے کیا کر رہی تھی؟ کچھ نہیں، بس اب سونے کا ارادہ ہی کر رہی تھی کہ ندا آ گئی۔ ہم تمہیں بہت مس کر رہے تھے، خاص طور سے ولی۔ اچھا؟ میں ہنس پڑی۔ تم ہنس رہی ہو جبکہ یہاں یہ عالم ہے کہ ولی یہ لمبی لمبی آہیں بھر رہا تھا۔ میں اور زور سے ہنسی۔ ولی، تمہاری آہوں میں کوئی اثر نہیں ہے، فیضی اسے کہنے لگا تو وہ براہ راست میری طرف دیکھنے لگا۔ یہ آہیں کسی اور پر آزما لو، ہو سکتا ہے اثر کر جائیں، میں نے کہا، اور پتے پھینک کر صوفے پر جا بیٹھی۔ ندا چائے لے کر آئی تو اس کے ساتھ آذر بھائی بھی تھے۔ ہم سب نے ان کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا۔ وہ کبھی کبھی ہماری محفل میں شریک ہوا کرتے تھے، ورنہ زیادہ تر اپنے کمرے ہی میں بند رہتے تھے۔ کبھی کبھار جب ہم میں سے کسی کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا اور ہم سب مل کر اسے حل کرنے میں ناکام رہتے، تو اس وقت ہم خاص طور سے آذر بھائی کو ان کے کمرے سے نکال کر اپنے درمیان لے آتے تھے اور اپنے مسئلے کا حل ان سے پوچھتے تھے۔ وہ چٹکی بجا کر یوں حل کرتے کہ ہم حیران رہ جاتے۔ اس وقت انہیں دیکھ کر بالکل خیال نہیں آیا کہ ان کو ندا بلا کر لائی ہوگی۔ وہ تو جب چائے پیتے ہوئے انہوں نے بات چھیڑی تب میری سمجھ میں آیا۔ وہ پوچھ رہے تھے، ہاں بھائی سونیا اور ولی، تم دونوں کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ ملی کی طرف دیکھ رہے تھے، جس کا مطلب تھا وہ پہلے اس کی بات سننا چاہتے ہیں۔ میں اپنی جگہ پہلو بدل کر رہ گئی، کیونکہ میں سرے سے اس موضوع پر بات ہی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کہو ولی، کیا بات ہے؟ انہوں نے دوبارہ پوچھا تو وہ کہنے لگا، میں کیا کہوں آذر بھائی، سونیا سے پوچھے، اس نے بیٹھے بٹھائے یہ شوشہ چھوڑا ہے کہ مجھ سے شادی نہیں کرے گی، حالانکہ پچھلے 4 سال سے ہم ایک دوسرے سے منسوب ہیں۔ وہ ہوں کر کے خاموشی سے چائے پینے لگے، اور میرا دل چاہا چپ چاپ اٹھ کر یہاں سے چلی جاؤں، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ کوئی جھگڑا ہوا ہے تم دونوں کے درمیان؟ وہ خالی کپ ٹرے میں رکھتے ہوئے پوچھنے لگے۔ نہیں، جب کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے تو پھر؟ وہ میری طرف دیکھنے لگے اور میں نے سر جھکا لیا۔ کتنے لمحے چپ چاپ سرک گئے، سب خاموش تھے، اور وہ شاید میرے بولنے کے منتظر بھی۔ نظریں جھکی ہونے کے باوجود میں محسوس کر رہی تھی کہ سب میری طرف دیکھ رہے ہیں۔ کیا بات ہے سونیا، تم بتاؤ۔ انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا، گویا حوصلہ دے رہے ہوں۔ اس کے باوجود میں فوری طور پر کچھ نہ کہہ سکی۔ میرا خیال ہے تم سمجھدار لڑکی ہو، وہ کہنے لگے، اور بغیر کسی وجہ کے
तुम ने शादी से इनकार नहीं किया होगा। अगर तुम मुनासिब समझो तो वजह हमें बता दो। मैंने ज़रा सी पलकें उठाकर वली की तरफ बता दूं वाली नज़र से देखा तो वो झंझला गया और मुझसे पहले बोल पड़ा। मैं बताता हूँ आज़र भाई। नहीं, तुम खामोश रहो, उन्होंने टोक दिया। अभी जब मैंने तुमसे पूछा था तुमने सोनिया पर बात डाल दी, और अब उसे ही बताने दो। नहीं आज़र भाई, आप इसी से पूछें, मैंने आहिस्ता आवाज़ में कहा तो वो कभी मेरी और कभी उसकी तरफ देखने लगे। फिर सोफे की पुश्त से टेक लगाते हुए बोले, चलो वली, तुम ही बताओ। सिर्फ इतनी सी है आज़र भाई कि इसे मेरा दूसरी लड़कियों के साथ मेल जोल पसंद नहीं, और उन लड़कियों के बारे में इसका कहना है कि वो इसे अच्छी भी लगती हैं। मैंने वजाहत की, हाँ अच्छी लगती हैं जब भी उनसे मेल जोल रखता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब कहाँ निकलता है कि मैं इन लड़कियों को उसकी जगह देखने जा रहा हूँ। कदरे तवक्कुफ के मज़ीद वजाहत करने लगा, मेरी उनके साथ दोस्ती नहीं है, ना मैं दिल लगी करता हूँ और ना ही वक्त गुजारी के लिए उनसे रब्त बढ़ाता हूँ। बस जब मुझे जो अच्छा लगता है, ख्वाह लड़की हो या लड़का, तो मेरा दिल चाहता है मैं कुछ वक्त उसके साथ बैठकर बातें करूं। मैं ऐसा ही करता हूँ, और मेरे ख्याल में ये कोई ऐसी नामुनासिब बात नहीं है। जब कभी एक ही मुलाकात में उकता जाता हूँ और एक कभी बार बार मिलने की ख्वाहिश होती है, जिसे मैं दबाने की कोशिश नहीं करता। लेकिन यकीन करें आज़र भाई, मैंने कभी किसी को सोनिया की जगह रख कर नहीं सोचा। 4 साल पहले हम दोनों जिस बंधन में बंधे थे, उसे मैं आखिरी दम तक निभाना चाहता हूँ। और यूं ही नहीं, बल्कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और करता रहूँगा। वो खामोश हुआ तो अगले कई लम्हों तक खामोशी रही। फिर आज़र भाई की ही आवाज़ उभरी, तुम्हारा मशगला शादी होने तक है या उसके बाद भी जारी रहेगा? अव्वल तो मशगला नहीं है, लेकिन अगर आप इसे मशगला ही समझते हैं तो मैं इसे छोड़ने का वादा कभी नहीं करूँगा। फिर तुम्हें सोनिया के फैसले से इख्तलाफ क्यों है? क्या मतलब? भाई, कोई भी पसंद ये नहीं करता कि मोहब्बत का दावा तो मुझसे करो और पसंदीदगी की नज़र से किसी और को देखो। ये क्या बात हुई भला? वो अपने मौक़िफ़ से हटने को तैयार ही नहीं था। हम अपनी पसंद पर पहरे तो नहीं बिठा सकते। इस कायनात में क्या कुछ नहीं है? खूबसूरत फूल, खुश रंग तितलियाँ, उड़ते बादल और मासूम बच्चे, खूबसूरत लड़कियाँ। फैज़ी ने टुकड़ा लगाया। बिल्कुल, वो ज़ोरदार आवाज़ में बोला, लेकिन इन सब खूबसूरतियों को ज़रूरी नहीं है हम समेट कर अपने दामन में भर लें। दामन में वही चीज़ समाती है जो नज़र के साथ दिल को भी भली लगे। और यहाँ मैं यही कहूँगा, मेरे दिल का मामला सिर्फ सोनिया के साथ है, बाकी सब नज़र की बातें हैं। तुम्हारी मंतक निराली है भाई, जिसके साथ दिल का मामला है, नज़र का मामला भी उसी तक रखो। इधर उधर। आज़र भाई की बात पूरी होने से पहले ही वो बोल पड़ा, सॉरी आज़र भाई, आंखें बंद करके नहीं रह सकता। फिर अब तुम क्या चाहते हो? मैं सोनिया से शादी करना चाहता हूँ, और आप इससे कहें ये इनकार ना करें। ये मेरी ज़िंदगी का सवाल है, क्योंकि ये नहीं तो कोई नहीं। मैं बकिया सारी ज़िंदगी इसकी जगह किसी को नहीं दे सकूँगा। आज़र भाई मेरी तरफ देखने लगे और मेरा सर नफ़ी में हिलता चला गया। क्यों? क्यों? वो यूं बोला जैसे जिरा करने का हक रखता हो। मैं इसके साथ शादी करके अपनी ज़िंदगी को अजाब नहीं कर सकती आज़र भाई। मैंने इसकी बजाय आज़र भाई को मुखातिब करके कहा। अजाब? वो वजाहत तलब नज़रों से मेरी तरफ देखने लगा। हाँ, ये अजाब नहीं तो और क्या होगा वली, कि तुम जब भी घर से निकलोगे मैं इन देशों में घिरी रहूंगी कि तुम जाने किसके साथ। मैं लम्हा भर को बोली, और तुम्हारा क्या भरोसा, मेरे साथ चलते हुए भी तुम्हारी नज़र को कोई अच्छा लग जाए और तुम मुझे छोड़कर उसके साथ चल पड़ो। हाँ ऐसा मुमकिन है, वो ढिठाई से बोला, लेकिन वापस पलट कर तो मैं तुम्हारी ही तरफ आऊँगा। उसकी बात पर मेरा दिमाग घूम गया और दिल चाहा उसे गालियों से नवाजने के साथ उसका सर इस जोर से दीवार के साथ टकराऊं कि सारे उल्टे ख्याल निकल जाएं। लेकिन आज़र भाई की वजह से मैं अपनी ख्वाहिश को अमली जामा ना पहना सकी। सिर्फ इतना कहा, आज़र भाई, मैं इससे शादी नहीं करूँगी, किसी कीमत पर भी नहीं। बिल्कुल सही फैसला किया तुमने। आज़र भाई के साथ बाकी सब ने भी मेरी हमायत की तो वो गुस्से से उठ खड़ा हुआ। आप सब मुनाफिक हैं और मुनाफिकत पसंद करते हैं। फिर कालीन पर ज़ोर से पाँव मारते हुए बोला, आपकी नज़र में वही लोग अच्छे हैं जो बीवियों से चोरी छुपे दूसरों से मेल जोल बढ़ाते हैं। मैं बुरा इसलिए हूँ कि जो करता हूँ अलल ऐलान करता हूँ। मैंने आज तक कोई बात सोनिया से नहीं छुपाई। अगर मैं दोगला होता और हर बात अपने तक रखता तो ये कभी शादी से इनकार ना करती। बाज़ बातें छुपाने ही में मसलहत होती है।
फैजी ने छेड़ने के अंदाज में कहा तो वह पैर पटकता हुआ चला गया। उसके जाते ही सब उसकी बातों पर तबसरा करने लगे। हकीकत में सब खासे महजूज हो रहे थे, जबकि मैं सर झुकाए खामोश बैठी थी। मेरी गैर मामूली खामोशी को महसूस करके आज़र भाई कहने लगे, इसे समझाने की ज़रूरत नहीं आज़र भाई, क्योंकि अब मैं अपना फ़ैसला नहीं बदलूंगी। इसके साथ ही मैं उठ खड़ी हुई। थोड़ी गुंजाइश रखो सोनिया। मज़ीद कहाँ तक गुंजाइश रखूं? पिछले 4 साल से मैं इसकी हरकतें बर्दाश्त कर रही हूँ। पहले ख्याल था खुद ही संभल जाएगा, जब नहीं संभला तो अपने तौर पर समझाने की कोशिश की, लेकिन वो किसी तौर समझने को तैयार ही नहीं होता। जब वो धड़ल्ले से अपने आप को सही और हमें गलत समझता है तो कभी भी अपने मौक़िफ़ से नहीं हटेगा। आप लाख कोशिशें कर देखिए। अज़र भाई तवील सांस लेकर खामोश हो गए तो वो मैं वहाँ से चली आई। इतने बहुत सारे दिन गुजर गए। मेरे इनकार को पहले पहल यानी सब अम्मी, अब्बू, बड़ी अम्मा, ताई जी ने किसी मामूली झगड़े पर महमूल किया। उनका ख्याल था हमारे दरमियान कोई छोटी मोटी लड़ाई हुई है। वो सुलह के मुंतज़र थे, लेकिन एक रोज़ मैंने अपनी अम्मी की गोद में सर रखते हुए कतई फ़ैसला सुना दिया। मुझे कभी भी वली से शादी नहीं करनी, और उनके समझाने के बावजूद मैं अपनी बात पर अड़ी रही। तब उन्हें मामले की नज़ाकत का एहसास हुआ और वो खामोश हो गई। लेकिन मैंने महसूस किया मेरे लिए उनके चेहरे पर नए सिरे से तफक्कुरात का जाल बुनने लगा था। मुझे अफसोस हुआ, लेकिन मैं क्या कर सकती थी भला। बात बड़ों तक पहुंची तो घर में कशीदगी की फ़ज़ा उतर आई। ताई मुझे ऐसी नज़रों से देखती कि मैं चोर सी बन जाती। आखिर मैंने अपने कमरे से निकलना ही छोड़ दिया। बड़ी अम्मा जहाँ दीदा खातून थी, उन्होंने कोई रंजिश पैदा होने से पहले ही ये कहकर मामला साफ कर दिया कि ज़िंदगी इन दोनों को गुजारनी थी। अब अगर वो दोनों पसंद नहीं कर रहे तो हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। ये भी अच्छा हुआ कि बात अभी ख़त्म हो गई, वरना बाद में तलखियाँ पैदा हो जाती। यूँ बात ख़त्म होगी। 4 साल से हम जिस बंधन में बंधे थे वो टूट गया। अफसोस तो हुआ, लेकिन मैं इसी में बेहतरी समझती थी, और वली उसके बारे में नहीं जानती थी कि मेरे फ़ैसले पर बड़ों की मोहर सख्त होने का उस पर क्या असर होगा, क्योंकि वो बिल्कुल खामोश था। और मैं इसकी खामोशी से यही समझी कि उसने ये फ़ैसला भी कबूल कर लिया है। लेकिन जिस रोज़ मेरे लिए जावेद उस्मानी का प्रपोज़ल आया, वो मेरे सामने खड़ा हो गया। तुम इस रिश्ते की हामी नहीं भरोगी? क्यों? मैंने इत्मीनान से पूछा। इसलिए कि तुम मुझसे मंसूब हो। वो निस्बत टूट चुकी है। मैंने तो नहीं तोड़ी। वली, मैंने हत्तल इम्कान अपने लहजे को नॉर्मल करने की कोशिश करते हुए कहा, बच्चों जैसी बातें मत करो। तुम अच्छी तरह जानते हो मैं कभी भी तुमसे शादी नहीं करूंगी, और मैं किसी और से भी तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगा। उसके लहजे में धमकी थी। उसके बावजूद मैं मरऊब नहीं हुई। अच्छा, क्या करोगे तुम? तुम्हें शूट कर दूंगा। मैं हंस पड़ी और वह दरवाजे को ठोकर मारता हुआ चला गया। जावेद उस्मानी के घर वालों को यकीनन मैं पसंद आई थी। वो तो हर दूसरे दिन आ मौजूद होते। हमारी तरफ से अभी कोई जवाब नहीं गया था। शायद छानबीन में लगे थे। इस तरफ से मुतमईन होने के बाद ही निदा मेरी तरफ आई। हाँ भाई, अब बताओ तुम्हारा जावेद उस्मानी के बारे में क्या ख्याल है? मेरा क्या ख्याल होगा? जाहिर है तुम अपने बारे में बेहतर फैसला कर सकती हो। उसका इशारा वली की तरफ था। मैं अपने बारे में जो फैसला करना था कर लिया। अब बाकी इख्तियारात बड़ों को हैं, वो जो चाहें करें। यानी तुम्हें इतराज़ नहीं है? नहीं। मेरा ख्याल है सोनिया, सोच लो। 4 साल तक एक के बारे में सोचकर क्या मिला जो बकिया ज़िंदगी औरों के बारे में सोचते हुए गुजार दूँ? तुम कह दो अम्मी और बड़ी माँ को कि एक तरफ वो नहीं, इसके अलावा वो जहाँ मुनासिब समझे करें। वो कुछ देर तक मेरी तरफ देखती रही, फिर ये कहती हुई चली गई, तुम्हें वली से ज़िद सी हो गई है। हाँ, मुझे उससे ज़िद हो गई है। उसके जाने के बाद मैंने सोचा अब कोई मसला नहीं रहा था। ख्याल था इस बार जावेद के घर वाले आएंगे तो उन्हें रिश्ते की मंजूरी दे दी जाएगी। लेकिन बहुत दिन हो गए, उनकी तरफ से कोई नहीं आया। फिर एक दिन उनकी तरफ से माजरत के साथ जवाब आ गया, जावेद को ये रिश्ता मंजूर नहीं। सब हैरान थे, और पता नहीं किसी को शुबह हुआ या नहीं, लेकिन मुझे शुबह बल्कि यकीन था इसमें वली का हाथ है। और उसी रात मैंने आज़र भाई के सामने बैठकर अपने यकीन को जुबान दे दी। वली से ऐसी छिछोरी हरकत की तवक्का नहीं की जा सकती। मेरी पूरी बात सुनने के बाद वो कहने लगे,
وہ اس سے گری ہوئی حرکت بھی کر سکتا ہے آذر بھائی۔ تم نے اس سے کچھ کہا تھا؟ ہاں، اس نے کہا تھا کہ وہ میری شادی کہیں بھی ہونے نہیں دے گا۔ وہ کچھ دیر تک میری طرف غیر یقینی سے دیکھتے رہے، پھر مجھے وہیں بیٹھے رہنے کا کہہ کر کمرے سے نکل گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ آئے تو ولی بھی ان کے ساتھ تھا۔ اسے دیکھ کر میں سنبھل کر بیٹھ گئی۔ ولی، سونیا کا کہنا ہے کہ جاوید عثمانی کے پرپوزل میں تم نے ٹانگ اڑائی ہے۔ آذر بھائی نے بیٹھتے ہی بغیر کسی تمہید کے اصل بات کہہ دی۔ مجھے کیا ضرورت ہے؟ وہ صاف مکر گیا، لیکن اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ ساری کارستانی اسی کی ہے۔ وہ چہرے پڑھنے میں تو آذر بھائی ماہر تھے۔ کتنی غلط حرکت کی ہے تم نے ولی، آذر بھائی نے پہلے اسے ڈانٹا، پھر سمجھانے لگے، اور آخر میں اس سے وعدہ لیا کہ وہ آئندہ ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ بہت شوق ہے تمہیں شادی کا؟ جب ہم آصر بھائی کے کمرے سے نکلے تو راہداری میں وہ میرا راستہ روک کر کہنے لگا۔ مجھے اس کے انداز پر ہنسی آنے لگی، جس سے اسے چھپانے کی خاطر میں نے رخ موڑ لیا۔ اگر ایسی ہی جلدی ہے تو میں بھی تیار ہوں، بکواس مت کرو۔ میں اسے دھکا دے کر وہاں سے چلی آئی۔ مجھے جاوید عثمانی کی طرف سے انکار کا افسوس نہیں تھا، دکھ اس بات کا تھا کہ امی پھر سے فکر مند نظر آنے لگی تھیں، اور جس روز ندا کی بات طے ہوئی وہ مجھ سے کہنے لگیں، ندا تم سے 1 سال چھوٹی ہیں۔ ہاں، میں فوری طور پر ان کا مطلب نہیں سمجھی تھی۔ میں پوچھتی ہوں، ولی میں کیا برائی ہے؟ اور پھر وہ اب بھی خواہش رکھتا ہے کہ… بس کرے امی، میں نے وہیں ٹوک دیا۔ میں اب واقعی ولی سے متنفر ہو گئی تھی۔ اگر اس کے دل میں اگر اس کے لیے دل میں کوئی گنجائش بھی تھی تو وہ اس کی موجودہ حرکت سے ختم ہو گئی تھی، اور میں انتہیا کر لیا تھا کہ خلا میں ساری زندگی کسی طرح کیوں نہ بیٹھی رہوں، لیکن ولی سے شادی نہیں کروں گی۔ نگدا کی شادی اس کے گھر کی پہلی شادی تھی، اس لیے خاصی دھوم دھام سے ہوئی، اور ابھی ہم ڈنگ سے شادی کی تھکن اتار بھی نہیں پائے تھے کہ میرے لیے ڈاکٹر شرازی کا پروپوزل آ گیا۔ وہ ندا کی نند کے دیور تھے، شاید مجھے شادی میں دیکھ ہی کر ہی انہوں نے پسند کیا ہوگا۔ بہرحال ان کے بارے میں اتنی چھان بین کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں تھی کہ یہ کام ندا کے لیے ہو چکا تھا۔ گھر میں ہلچل سی مچی تو مجھے ایک بار پھر سامنے کھڑا اس نے پایا۔ تو یہ طے ہے کہ تم مجھ سے شادی نہیں کرو گی؟ یہ بہت پہلے ہی طے ہو چکا ہے ولی، تمہیں یقین کیوں نہیں آتا؟ تم یقین دلا دو۔ کیسے؟ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ دو تمہیں مجھ سے محبت نہیں رہی۔ مجھے واقعی تم سے محبت نہیں رہی، میں نے بڑی بے باکی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور کتنی دیر تک غیر یقینی کی کیفیت میں گھرا کھڑا چپ چاپ چلا گیا۔ میرا خیال تھا وہ اپنی حرکت دوبارہ دہرائے گا اور کسی بھی وقت شرازی کی طرف سے جواب آ جائے گا۔ غیر ارادی طور پر میں بات بننے سے پہلے ہی ٹوٹ جانے کی منتظر تھی، اس لیے شرازی کے نام پر تو نہ دھڑکنیں منتشر ہوتی، نہ آنکھیں خواب سجانے پر آمادہ ہوئیں۔ پھر میری توقع کے خلاف بات طے ہوگی اور گھر میں شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ اس دوران ولی کا رویہ بالکل مختلف ہو گیا۔ شاید اسے یقین نہیں تھا کہ میری شادی کسی اور سے ہو جائے گی، اور اب جب شادی ہو رہی تھی تو وہ خاصا جھنجھلایا ہوا لگ رہا تھا، جو جیسے اس کے اختیار میں ہو تو وہ ہر بات یہیں روک دے، اور وہ یقیناً ایسی کوشش ضرور کرتا، لیکن آذر بھائی مسلسل اس کے ساتھ تھے، وہ انہی کی وجہ سے خاموش تھا۔ پھر بھی میرا جب بھی اس سے سامنا ہوتا وہ ایسی باتیں کرتا کہ میں اپنی جگہ سن ہو کر رہ جاتی۔ اس روز میں بڑی اماں کے کمرے سے نکلی تو برآمدے میں ہی مجھے مل گیا۔ میں اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے کترا کر نکل جانا چاہا، لیکن اس نے میرا راستہ روک لیا۔ تم جھوٹی بھی ہو اور فریبی بھی۔ میں اس کے منہ نہیں لگنا چاہتی تھی، لیکن اس بات بلکہ الزام نے میرے اندر تلخی بھر دی۔ کیا جھوٹ بولا ہے میں نے، اور کیا کسے فریب دیا ہے؟ مجھے، اور اب ایک دوسرے شخص کو بھی فریب دینے جا رہی ہو؟ کون؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ ڈاکٹر شرازی۔ یہ نام لیتے ہوئے اس نے یوں منہ بنایا جیسے اس کے منہ میں کرواہٹ بھر گئی ہو۔ تمہاری زندگی کی ابتدا ہی جھوٹ سے ہوگی جب تم اسے یہ کہو گی۔ وہ پہلا شخص ہے جس سے تم نے محبت کی، اور بقیہ ساری زندگی اسے اس فریب میں مبتلا رکھو گی، حالانکہ 4 سال تک تو تم نے مجھ سے محبت کی آنکھ میں چھولی کھیلتی رہی ہو۔ ولی، میں چیخنا چاہتی تھی، لیکن میری آواز کہیں اندر رہ گئی۔
اور صرف ہونٹ جنبش کر سکے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اس کے ہونٹوں پر گہری مسکراہٹ مجھے اندر تک سلگا گئی۔ اور ایسا ہی فریب وہ بھی تمہیں دے گا سونیا بیگم، یہ کہہ کر تم میری زندگی میں آنے والی پہلی اور آخری لڑکی ہو۔ جب تک اب موصوف نے نہ جانے کتنے عشق فرما چکے ہیں۔ تم جیلس ہو جب بھی ایسی باتیں کر رہے ہو۔ اب میں تمہارے ساتھ صرف ہمدردی ہی کر سکتی ہوں۔ میں جانے لگی، اس نے میری کلائی پکڑ کر ایک جھٹکے سے اپنی طرف موڑا اور کہنے لگا، مجھ سے ہمدردی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے دیکھا اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی اور شدت جذبات سے چہرہ بھی۔ میں نے آہستہ سے اپنی کلائی چھڑائی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے اس سے ڈر لگنے لگا تھا، عجیب وحشی سا ہو گیا تھا۔ اسی شام ندا آئی تو بڑی اماں نے اسے روک لیا۔ رات میں کھانے وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد وہ میرے کمرے میں آئی تو سبھی اس کے پیچھے آ گئے۔ وہ بھی آ گیا جس کا میں سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کافی دیر تک ہم سب ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ اب تو سونیا بھی یہاں کی کچھ دن ہی کے مہمان ہیں، عالیہ نے کہا تو وہ بالکل غیر ارادی طور پر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ بند مٹھی ہونٹوں پر جمائے وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے فوراً نظریں نیچے جھکا لی۔ ندا، ڈاکٹر شرازی کے بارے میں بتاؤ، کرن پوچھنے لگی۔ عادتاً اور مزاجن کیسے ہیں؟ اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں، ندا ان کی تعریف کرنے لگی، اور میں اندر ہی اندر ڈرتی رہی کہ کہیں وہ اپنی عادت کے مطابق کوئی غلط بات نہ کر دے، لیکن خلاف توقع وہ خاموش ہی رہا تھا۔ پھر یہ چند دن بھی گزر گئے اور میں ڈاکٹر شرازی کی زندگی میں داخل ہو گئی۔ میں نے نئی زندگی میں قدم رکھنے سے پہلے ہی اپنی کتاب زندگی کے گزشتہ باب کو بند کر دیا تھا۔ اب میں خوش تھی، اور اس سے زیادہ اطمینان مجھے اس بات کا تھا میں نے صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کر لیا تھا۔ ڈاکٹر شرازی اچھے انسان تھے، سنجیدہ سے وجیح پرسنالٹی کے ساتھ۔ ان کا لب و لہجہ بھی دل موہ لینے والا تھا۔ حقیقت تو یہ ہے، ان کے سنگ چلتے ہوئے مجھے اپنے آپ پر رشک آتا تھا۔ اس شام ڈاکٹر شرازی کے ساتھ آؤٹنگ کے لیے نکلی تو ایک جگہ ولی سے ملاقات ہو گئی۔ وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ ایک بہت خوبصورت لڑکی بھی تھی۔ شرازی کے پوچھنے پر اس کو بتایا وہ دونوں ایک ہی آفس میں ہوتے ہیں۔ ہمارا کزن گیا کام سے۔ واپسی میں شرازی مجھ سے کہنے لگا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ویسے لڑکی خوبصورت تھی، میرا مطلب ہے اس کے ساتھ اچھی لگ رہی تھی۔ ہاں، میں نے زیادہ تبصرہ کرنا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے ہاں کہہ کر شیشے سے باہر دیکھنے لگی، جبکہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ اب گھر جاؤں گی تو ولی سے اس لڑکی کے بارے میں بات کروں گی، اگر وہ سنجیدہ ہو جائے تو۔ اور 2 دن بعد ہی میرا گھر جانا ہو گیا۔ میں موقع کی تلاش میں تھی اور دوپہر ڈھلنے کے بعد ہی مجھ سے ولی سے بات کرنے کا موقع ملا۔ کیسی ہو؟ مجھے اپنے کمرے میں دیکھ کر وہ قدرے حیرت سے بولا۔ بہت اچھی، بلا ارادہ میرے منہ سے نکل گیا۔ اچھا؟ وہ بڑی زور سے ہنسا اور پھر ہنستا چلا گیا کہ مجھے اس کی دماغی حالت پر شبہ ہونے لگا تھا۔ آؤ بیٹھو، کھڑی کیوں ہوں؟ اس نے ہنسنا بند کیا تو کہنے لگا، نہیں میں ٹھیک ہوں، تمہاری مرضی۔ وہ کندھے اچکاتا ہوا الماری کی طرف بڑھ گیا۔ ولی، میں تم سے ایک بات کہنے آئی ہوں۔ الماری کھولتے ہوئے اس کے ہاتھ رک گئے اور وہ پلٹ کر میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس وقت تمہارے ساتھ ایک لڑکی تھی؟ ہاں، وہ مجھے اچھی لگی تھی۔ میری بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ وہ بول پڑا تھا، تم اس سے شادی کر لو۔ میں ایک دم سے کہہ گئی، اور وہ کتنی دیر تک خاموش کھڑا میری طرف دیکھتا رہا۔ میں نے ایسی کوئی انہونی بات تو نہیں کہہ دی؟ انہونی ہی تو کہہ دی ہے سونیا بیگم۔ اس کے لہجے میں جانے کیا تھا کہ میں چور سی بن گئی، پھر بھی ہمت کر کے کہہ دیا، آخر کہیں نہ کہیں تو تمہیں شادی کرنی ہی ہے، پھر کیوں نہ اس لڑکی کو ہی منتخب کر لو؟ مجھے تو وہ بہت اچھی لگی تھی، اور شرازی بھی کہہ رہے تھے تمہارے ساتھ اچھی لگ رہی تھی۔ شرازی نے شاید تمہیں میرے ساتھ کھڑے ہوئے نہیں دیکھا، اسی لیے۔ ولی، میں نے اسے ٹوک دیا، اب ایسی باتیں مت کرو، اور تم بھی اپنے مشورے اپنے پاس رکھو۔ وہ اجنبی بننے لگا تو میں اس کے کمرے سے نکل آئی۔ صاحب بہادر کے دماغ ہی نہیں ملتے۔ میں تو واقعی بڑے خلوص سے اسے مشورہ دینے گئی تھی،
میری بلا سے جو دل چاہے کریں، میں نے جل کر سوچا تھا۔ وقت کا پہیہ اپنی مخصوص رفتار سے چلتا رہا، موسم بدلتے رہے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو 5 سال بیت گئے تھے، اور ان گزرتے 5 سالوں نے میرے آنگن میں 2 پھول کھلائے تھے، عدنان اور روبی کی صورت میں۔ اور ان پھولوں کی آبیاری میں اتنی مگن تھی کہ کسی بات کا ہوش ہی نہیں رہا تھا۔ ویسے بھی میں اپنے مکمل گھر میں مکمل طور پر مطمئن تھی، اور یہ طمانینت کا احساس ہی تھا جس نے مجھے قدرے لاپرواہ بنا دیا تھا۔ بڑی اماں کا گھر اب کافی سونا ہو گیا تھا۔ سب لڑکیاں بیاہ کر اپنے گھروں کی ہو چکی تھیں، اور وہاں صرف آذر بھائی کی دلہن کا ہی اضافہ ہوا تھا۔ ولی سرے سے شادی ہی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سب کا خیال تھا اس نے میری خاطر جوگ لے رکھا ہے، اور میں اس خیال سے متفق نہیں تھی۔ میرا خیال تھا وہ مستقل مزاج نہیں ہے، اسی لیے تو ہر دوسرے ہفتے اس کے ساتھ ایک نئی لڑکی نظر آتی ہے۔ اور میں یہ بھی یقین سے کہہ سکتی تھی کہ اگر میں اس کے ساتھ شادی کر لیتی تو وہ 2 ہفتے نہیں تو زیادہ سے زیادہ 2 سال ہی میرے ساتھ رہ سکتا تھا۔ اس کے بعد وہ نئے راستے تلاش کرنے لگتا۔ اور ایک فیضی تھا جو حال ہی میں MBA کر کے لوٹا تھا، اور آج اس کے لیے لڑکی تلاش کی جا رہی تھی۔ ہم سب کو مل بیٹھے ایک عرصہ ہو گیا تھا۔ اب خیال تھا کہ فیضی کی شادی پر ہی سب اکٹھے ہوں گے۔ اس سلسلے میں میں نے شرازی سے کہہ دیا تھا میں ایک ہفتہ بڑی اماں کے گھر رہوں گی۔ انہوں نے بخوشی اجازت دے دی تھی۔ پھر جس روز ولی فیضی کی شادی کا کارڈ لے کر آیا، میں نے اس سے اگلے ہی دن آنے کا وعدہ کر لیا، اور اس سے یہ بھی کہا کہ ندا اور عالیہ وغیرہ سے بھی کہیں کہ وہ سب بھی کل آ جائیں۔ یہ کچھ دن ہم سب مل کر گزاریں گے۔ اور اس کے جانے کے بعد ہی میں نے تیاری کرنی شروع کر دی تھی۔ کچھ خریداری بھی کرنی تھی، وہ میں نے چھوڑ دی کہ ندا کے ساتھ مل کر کروں گی۔ بہت دن ہو گئے تھے ہم دونوں کو بازار کی خاک چھانے۔ رات سونے سے پہلے میں نے شرازی سے کہہ دیا کہ وہ کل کلینک جاتے ہوئے مجھے اور بچوں کو وہاں چھوڑتے ہوئے جائیں۔ خلاف معمول میں بھی بہت جلدی سو رہی تھی۔ شرازی نے ٹوکا بھی، لیکن میں تھکن کا بہانہ کر کے سو گئی، اور شاید جلد سونے کا نتیجہ یہ تھا کہ صبح بہت جلدی میری آنکھ کھل گئی۔ ابھی اجالے نے ہلکی ہلکی ہی اپنی جھلک دکھائی تھی۔ میں نے سوچا دوبارہ سو جاؤں، لیکن جب شرازی کو اپنی جگہ پر موجود نہیں پایا تو میں بھی اٹھ گئی۔ کمرے سے نکل کر راہداری میں آئی تو شرازی کو فون کے پاس کھڑے دیکھا۔ میری پشت ان کی طرف تھی۔ میرا خیال تھا کسی مریض کا فون ہوگا، لیکن ان کی آواز کا دھیما پن اور سرگوشی کا سا انداز مجھے چونکا گیا۔ اس کے باوجود میں نظر انداز نہ کرنا چاہتی تھی، لیکن جانے کیسے میں دبے نے بے آواز قدموں سے چلتی ہوئی ان کے پیچھے جا کھڑی ہوئی۔ وہ کہہ رہے تھے، سنو مارو، آج سونیا اپنے میکے جا رہی ہے، ایک ہفتے کے لیے۔ دوسری طرف جانے کیا کہا گیا؟ وہ کہنے لگے، میرا خیال ہے شام کا وقت ٹھیک رہے گا۔ بس کچھ دیر سونیا کو شکل دکھا کر پھر تمہاری طرف آ جایا کروں گا، تاکہ اسے شبہ بھی نہ ہو۔ میرے آس پاس دھند سی چھانے لگی، اور میں جس طرح آئی تھی اسی طرح کمرے میں چلی آئی۔ شرازی، میرے اندر دکھ بھر گیا ہے اور آنکھیں جلنے لگیں۔ تم بھی جو بظاہر اتنے پارسا نظر آتے ہو، کیا کوئی یقین کر لے گا کہ اتنا سنجیدہ اور باوقار سا شخص ایسی سی چھچوری حرکتیں کرتا ہوگا؟ تم سب منافق ہو۔ مجھے ولی کی آواز باز گشت اور دیوار سے سنائی دی، تمہاری نظر میں وہی لوگ اچھے ہیں جو بیویوں سے چوری چھپے دوسروں سے ربط بڑھاتے ہیں۔ بعض باتیں چھپانے ہی میں مصلحت ہوتی ہے۔ فیضی کا شریر انداز۔ میں بستر پر ڈھہ سی گئی۔ اسی وقت شرازی آ گئے، مجھے اونتے گرے دیکھ کر قدرے پیشانی سے پوچھنے لگے، کیا بات ہے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ہاں بس ذرا سا چکر آ گیا تھا، میں نے جھوٹ بولا، اور ٹٹولتی ہوئی نظروں سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ ٹھہرو، میں کوئی میڈیسن دیتا ہوں۔ نہیں شرازی، اب میں ٹھیک ہوں۔ میں فوراً کھڑی ہو گئی۔ وہ مسکرائے اور میرے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگے، فریش ہو کر میکے جاؤ ورنہ مجھے پریشانی رہے گی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، بہت آہستگی سے اپنے کندھوں سے ان کے ہاتھ ہٹا دیے اور چائے بنانے کے بہانے کمرے سے نکل آئی۔ سراسر فریب ہے زندگی،
دوسروں کے علاوہ ہم اپنے آپ کو بھی مسلسل فریب میں رکھتے ہیں۔ گھر آنے تک میں اسی قسم کی باتیں سوچتی رہی تھی۔ اوکے سونیا، میں شام میں آؤں گا۔ میں گاڑی سے اترنے لگی تو شرازی کہنے لگے۔ میں نے ذرا سی گردن موڑ کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ کیا بات ہے؟ کل تک تو تم بہت خوش تھی، اور اب؟ میری غیر معمولی خاموشی کو شاید محسوس کر گئے تھے۔ میں اب بھی خوش ہوں، آخر میرے بھائی کی شادی ہے، میں بمشکل کہہ سکی اور دروازہ کھول کر نیچے اتر آئی۔ سنو، اتنے بہت سارے دن مت رہنا، میں تمہارے بنا بہت اکیلا ہو جاتا ہوں، اور اداس بھی۔ کس قدر تضاد ہے ظاہر و باطن میں نے سوچا، اور پھر عدنان اور روبی کو لے کر اندر چل پڑی۔ ندا وغیرہ بھی نہیں آئی تھی، بڑی اماں نے بتایا وہ سب شام میں آئیں گی۔ میں، امی اور تائی جی سے مل کر برآمدے میں آ گئی۔ جس عذاب زندگی سے بچنے کی خاطر میں نے ولی کو ٹھکرایا تھا، وہ اب شروع ہو چکی تھی۔ ولی کا خیال آیا تو میں اس کے کمرے میں چلے گی، اور شاید آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر ہلکے سے مسکرایا۔ بہت جلدی آ گئی ہو، ابھی تو میں آفس کے لیے بھی نہیں نکلا۔ میں جلدی نہیں آئی، بلکہ تم آفس کے لیے لیٹ ہو رہے ہو۔ ارے ہاں، وہ گھڑی کی طرف دیکھتا ہوا ہنسا، پھر پوچھنے لگا، بچے کہاں ہیں؟ امی کے پاس۔ اکیلی آئی ہو؟ شرازی چھوڑ کر گئی ہوں۔ رہو گی نا؟ میرے اس بات میں سر ہلانے پر کہنے لگا، چلو کسی بہانے تم رہنے تو آئیں۔ ابھی تو کچھ دن رہوں گی، ہاں جب تمہاری شادی ہوگی تو پورا 1 مہینہ رہنے کے لیے آؤں گی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، موزے اٹھا کر صوفے پر جا بیٹھا، پھر پہننے میں مصروف ہو گیا۔ ولی، تم شادی کر لو نا۔ اس کے ہاتھ رک گئے، اور وہ ایک دم سر اٹھا کر میری طرف دیکھنے لگا، پھر فوراً ہی اپنے کام میں مصروف ہوتا ہوا بولا، ایک یہی بات مت کرنا سونیا۔ کیوں؟ میں کسی کو جھوٹی محبت کا فریب نہیں دے سکتا۔ جھوٹی محبت کیوں؟ تم صحیح معنوں میں بھی محبت کر سکتے ہو۔ محبت میں نے صرف تم سے کی ہے سونیا، اس کے بعد کسی کے لیے گنجائش نہیں رہی۔ میں سر جھکا کر اپنے ناخن کھرچنے لگی۔ تم سب کے نزدیک میں پاگل اور دیوانہ ہونا کیونکہ میری منطق ہی نرالی ہے، لیکن میں اب بھی اپنی بات پر قائم ہوں، اسی لیے شاید مطمئن بھی ہوں۔ میں نے اپنے ظاہر اور باطن میں تضاد نہیں رکھا، ایک کھلی کتاب کی مانند سب کے سامنے ہوں، جو چاہے پڑھ لیں۔ اور میں نے کبھی کسی خوف میں گھر کر اپنی کتاب زندگی کے کسی صفحے کو پھاڑنے کی کوشش نہیں کی کہ کسی نے پڑھ لیا تو کیا ہوگا۔ قدرے توقف کے بعد کہنے لگا، ہاں، ایک نقصان ضرور ہوا کہ تم میری کتاب زندگی کو پڑھ کر دامن جھٹک گئی، اور اس نقصان کی تلافی کبھی ممکن ہی نہیں۔ اگر تم میرا یقین رکھتی تو میں تمہیں بتاتا، میرے سارے جذبے تمہارے لیے تھے، لیکن تم یقین کھو بیٹھی تھی۔ وہ ایک طویل سانس لیتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، اور میری نظروں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ اس کے اٹھے ہوئے سر کو دیکھ سکتے۔